ایک گاؤں میں دو بھائی رہتے تھے۔ دونوں میں بہت پیار تھا اور گاؤں کے لوگ ان کی محبت کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ان میں سے بڑے بھائی کا نام عبداللہ اور چھوٹے بھائی کا نام عبد الرحمن تھا۔ عبداللہ شادی شدہ تھا اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ عبد الرحمن کی ابھی شادی نہیں ہوئی تھی۔ یہ دونوں بھائی برتن سازی کا کام کرتے تھے۔ دونوں ہی اپنے اپنے کام میں بہت ماہر تھے اور یہ دونوں بھائی سال میں 2 دفعہ گاؤں سے باہر شہر میں بھی برتن بیچنے جایا کرتے تھے اور واپسی میں اپنی ضرورت کا سامان خرید لیتے تھے۔ اس کاروبار سے انہیں معقول آمدنی حاصل ہو جاتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے معمول کے مطابق شہر کے لیے روانہ ہوئے۔ گاؤں سے شہر کا سفر کافی دنوں کا تھا۔ اب وہ شہر سے 1 دن کے فاصلے میں تھے تو ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ انہوں نے سایہ دار درخت کے پاس اپنے گدھے باندھے اور چارہ ڈال کر وضو کرنے چلے گئے۔ وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر کھانا کھانے کے لیے بیٹھے۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے سفر کے لیے نکلنے ہی لگے تھے تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ اس آدمی نے ان سے کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ سفر کر سکتا ہوں؟ بڑے بھائی نے نرم لہجے میں کہا کہ آپ ہمارے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ آدمی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور ان کے ساتھ ہی سفر پر نکل پڑا۔ وہ لوگ راستے میں باتیں بھی کر رہے تھے، ایک دوسرے کو اپنا حسب نسب بھی بتا رہے تھے۔ چھوٹا بھائی کسی کام سے تھوڑا سا آگے چلا گیا تو آدمی نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور بڑے بھائی کے پاس چلا گیا اور کہا کہ کیا جو مال آپ لوگ بیچنے کے بعد کماتے ہیں اس کو آدھا آدھا کرتے ہیں؟ بڑے بھائی نے کہا کہ ہاں، ہم آدھا آدھا کر لیتے ہیں۔ پھر آدمی بولا کہ تم تو شادی شدہ ہو، تمہارے تو بچے بھی ہیں اور تم کام بھی اس سے زیادہ کرتے ہو، تمہارا حصہ تو زیادہ بنتا ہے۔ بڑا بھائی سوچ میں پڑ گیا۔ اسی طرح اس آدمی نے بعد میں چھوٹے بھائی سے کہا کہ کیا جو مال آپ لوگ بیچنے کے بعد کماتے ہو آپس میں آدھا آدھا کر لیتے ہو؟ چھوٹے بھائی نے بھی کہا کہ ہاں، ہم آپس میں آدھا آدھا کرتے ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ تم نے تو ابھی شادی بھی کرنی ہے اور تمہاری تو شادی کے بھی خرچے ہیں اور تم کام بھی تو زیادہ کرتے ہو، تمہارا حصہ تو زیادہ بنتا ہے۔ چھوٹا بھائی بھی سوچ میں پڑ گیا۔ اسی طرح اس آدمی کو جب کبھی بھی راستے میں موقع ملتا تو کبھی بڑے بھائی کے کان بھرتا، کبھی چھوٹے بھائی کے کان بھرتا اور نماز جمعہ ادا کیا۔ جمعے کے خطبے میں امام صاحب نے کہا کہ شیطان 2 بھائیوں کے درمیان وسوسہ ڈالتا ہے اور دونوں کو آپس میں لڑواتا ہے، اس لیے جب بھی شیطان آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرو۔ جمعے کے بعد دونوں بھائیوں نے دعا پڑھی اور وہ آدمی غائب ہو گیا۔ ان کے دل میں جو ایک دوسرے کے لیے بغض جمع ہو رہا تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ دونوں بھائیوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور امام صاحب کا بھی شکریہ ادا کر کے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ دوستو، جب بھی آپ کے ذہن میں اس طرح کے وسوسے کسی بھی رشتہ دار یا اپنے سگے بھائی کے لیے آتے ہوں تو فوری طور پر نماز ادا کریں اور نماز کے فوراً بعد 99 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لیا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے وسوسے ختم ہو جائیں گے اور رشتوں میں دراڑیں بھی نہیں پڑیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے رشتہ داروں کی خیر فرمائے اور ہمیں ایک دوسرے سے بغض رکھنے سے باز رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر ضرور کر دیں۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔